کیا کنجوسی صرف مال میں ہوتی ہے اور حقیقی کنجوس کون ہوتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو سورہ حدید کی آیتوں سے پوچھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ حدید کی تفسیر کا یہ 10واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 24 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں، اور جو شخص ان باتوں سے روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو ہم نے سن لیا، اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر نکات: اولو بخل اور کنجوسی کی بنیاد اپنی فضیلت کو محفوظ رکھنا اور فخر جتانا ہے، کیونکہ اگر نعمتیں دوسروں کے پاس بھی ہوں تو فخر جتانے کا ذریعہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 183 میں ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، عبادت گزاروں تم صحت و عافیت کی حالت میں ہو، اس سے پہلے کہ بیماری آئے تم خوشحال ہو، اس سے پہلے کہ تنگ دستی کا سامنا ہو تم اپنی گردنوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری قید میں بند جائیں اپنی آنکھوں کو بیدار رکھو، اپنے پیٹوں کو کم کرو، اپنے قدموں کو حرکت میں رکھو، اپنی دولت خرچ کرو، اپنے جسموں سے کام لو اور انہیں اپنی جانوں پر خرچ کرنے میں بخل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور وہ اس قرض کو بڑھا دے، اور اس کے لیے بڑا انعام ہے۔ اللہ نے تم سے مدد طلب نہیں کی اور نہ ہی تم سے قرض مانگا، حالانکہ اللہ کے پاس آسمانوں اور زمین کی فوجیں ہیں اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ اللہ نے تم سے مدد طلب کی ہے اور اس کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں اور وہ غنی و محمود ہے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، تو تم اپنے عملوں میں جلدی کرو تاکہ تم اللہ کے ہمسایہ بنو اس کی جنت میں۔ بخل اور کنجوسی روایات کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا شوہ کیا ہے؟ تو فرمایا ان تری ما فی یدیک شرفا وما انفقتہ تلفا۔ بہار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 305۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اسے اپنی شرافت کا سبب جانو اور جو کچھ انفاق کرتے ہو اسے بردباری سمجھو۔ کنجوسی اللہ کی بنسبت بدگمانی کی علامت ہے۔ غرر الحکم۔ امام صادق علیہ السلام ایک رات طواف کی حالت میں اس طرح دعا فرما رہے تھے: اللہم قنی شوہ نفسی۔ بہار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 301۔ خدایا مجھے کنجوسی سے نجات عطا فرما۔ کنجوسی صرف مال میں نہیں ہوتی بلکہ بعض لوگ لوگوں کے احترام میں کنجوسی کرتے ہیں۔ کنجوس وہ ہے جو سلام میں کنجوسی کرتا ہے۔ بہار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 305۔ سب سے بری کنجوسی واجب مال کو ادا کرنے میں کنجوسی ہے، جیسے خمس اور زکوٰۃ میں۔ غرر الحکم۔ البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصلی علی۔ بہار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 306۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقی کنجوس وہ ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے
مگر وہ مجھ پر صلوات نہ بھیجے۔ لا تدخلن فی مشورتک بخیلا، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 53۔ کنجوس لوگوں سے مشورہ نہ کرو۔ النظر الی البخیل یخسی القلب، بہار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 53۔ تلاوت، ترجمہ اور نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کنجوسی کرنا اور دوسروں کو کنجوسی سکھانا مغرور اور تکبر کرنے والے لوگوں کی علامت ہے۔ نمبر 2، کنجوس اللہ کا محبوب اور دوست نہیں ہوتا۔ نمبر 3، گناہ اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب وہ انسان کی سیرت اور عادت بن جائے۔ نمبر 4، کنجوس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ خرچ کریں گے تو اس کی کنجوسی ظاہر ہو جائے گی اور اس کی رسوائی بھی ہوگی، اسی لیے وہ دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ نمبر 5، کنجوسی اللہ کے حکم سے منہ پھیرنا اور روگردانی کرنا ہے۔ نمبر 6، صرف مالدار ہونا کافی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے درمیان محبوب ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ چیز خرچ کرنے اور قرض دینے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ عام طور پر کنجوس لوگ مالدار ہوتے ہیں، لیکن کنجوسی کی وجہ سے لوگ ان کی تعریف نہیں کرتے، اسی لیے اس آیت میں اللہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ آیت نمبر 24 کی تفسیر مکمل ہو جانے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 25 کی تفسیر کو بھی جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح و روشن معجزے دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کی ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے ہی لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعے سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں ہیں، اور تاکہ خدا دیکھ لے کہ بے دیکھے بھالے خدا اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے، بے شک خدا بڑا زبردست غالب ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 25 میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات البینات سے مراد واضح اور روشن معجزے ہیں جو لوگوں پر حجت تمام کرتے ہیں، اور الکتاب سے مراد آسمانی وحی ہے جس کا لکھا جانا اور کتابی صورت دینا ضروری ہے۔ میزان سے مراد یا تو وہی ترازو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں جو عدالتوں میں انصاف کی نشانی کے طور پر نصب ہوتا ہے، یا تو اس سے مراد شریعت کے قوانین ہیں جو حق اور باطل کی پرکھ کا معیار ہیں، اور یا تو اس سے مراد انسان کی عقل ہے جو اچھے برے کی پہچان کی میزان ہے۔ تفسیر المیزان۔ انزلنا الحدید میں لوہے کے نازل ہونے سے مراد انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، سورہ زمر آیت نمبر 6 میں 4 پایوں کے نازل ہونے کے جیسا ہے، کیونکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، سورہ ہجر آیت نمبر 21 کی بنا پر ہر چیز کے وجود کا منشا اللہ کے پاس ہے، اور وہ ہر مخلوق کو اس کے وجود کی محدودیت کو معین کرنے کے بعد اس دنیا میں لاتا ہے جو خود ایک طرح کا نزول ہے۔ تفسیر المیزان۔ ینصرہ بالغیب سے مراد یہ ہے
کہ بے دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کو دیکھے بغیر ان کی مدد کریں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد کرنا ہے جو رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچا ہے۔ لوہے سے استفادہ کرنا قرآن مجید میں کئی بار بیان ہوا ہے۔ ذوالقرنین نے اپنے معروف باندھ کو بنانے کے لیے لوگوں سے لوہا مانگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کا نرم ہونا اللہ کی ایک خاص نعمت تھی۔ النا لہ الحدید، سورہ سبا آیت نمبر 10۔ اس آیت میں بھی لوہے کے لیے لفظ منافع کا استعمال ہوا ہے۔ قیامت کے دن بھی گناہگاروں کے عذاب کے بعض اوزار لوہے کے ہوں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، سورہ حج آیت نمبر 22۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہمیں کیا پیغامات دیتی۔ پیغام نمبر 1، اگر کسی کو ذمہ داری دیں تو ضروری ہے کہ اس کے کام کے اعلی کار کو اس کے اختیار میں قرار دیں۔ نمبر 2، صحیح مینجمنٹ کے لیے مدیر مینیجر کا رہنمائی کرنا اور لوگوں کا عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، حقیقی عدالت الہی قانون اور الہی رہبر کے زیر سایہ ممکن ہے۔ نمبر 4، نبوت کا فلسفہ عدالت ایجاد کرنا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی جانب سے اتمام حجت کے بعد لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل اور قانون کو برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 6، عدالت تمام جہتوں میں ضروری ہے۔ بالقسط مطلق آیا ہے جو ہر چیز کو شامل ہوتا ہے۔ نمبر 7، تمام انبیاء کا مقصد ایک ہی ہے۔ نمبر 8، لوگوں کے پاس حکومت اور تنظیم ہونی چاہیے تاکہ وہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور سرکشوں کو روک سکیں۔ نمبر 9، پہلے ثقافتی اور تربیتی کام کیا جائے اور پھر قدرت نمائی اور تنبیہ کی جائے۔ نمبر 10، عدل و انصاف کو پھیلنے سے روکنے والی چیزوں کے ساتھ سختی برتنی چاہیے۔ نمبر 11، انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا در حقیقت اللہ کی مدد ہے۔ نمبر 12، اللہ کے دین اور اس کے اولیاء کی مدد اس وقت با اہمیت ہوگی جب دل کی گہرائیوں اور نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ہو۔ نمبر 13، ہمیں یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ کنجوسی صرف مال میں نہیں ہوتی بلکہ بعض لوگ لوگوں کے احترام میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے کہ کنجوس وہ ہے جو سلام میں کنجوسی کرتا ہے۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی کنجوس وہ ہے کہ جس کے پاس میرا نام تو لیا جائے مگر وہ مجھ پر صلوات نہ بھیجے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔